د مونک یعنی منی آئی کیو میں خوش آمدید، جہاں ہم آپ کے منی آئی کیو کو بہتر بنانے کے لیے کام کرتے ہیں۔ یہ تجزیہ عوامی طور پر دستیاب تحقیق اور ڈیٹا کی بنیاد پر کیا گیا ہے۔ آج ہم پاکستان کی توانائی کے شعبے کی ایک بہت اہم کمپنی پاکستان ریفائنری لمیٹڈ یعنی PRL کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ یہ کمپنی 1960 سے ملکی ایندھن کی ضروریات پوری کر رہی ہے۔ جی بالکل۔ ہمارے پاس جو ذرائع ہیں وہ PRL کی تاریخی کارکردگی، حالیہ مالی سالوں کے نتائج اور مستقبل کے منصوبوں پر روشنی ڈالتے ہیں۔ تو آج کے گفتگو کا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ PRL نے ماضی میں کیسی کارکردگی دکھائی، آج کن چیلنجز اور مواقع کا سامنا ہے، اور مستقبل میں اس سے کیا توقعات وابستہ ہیں۔ اور یہ کہانی بہت دلچسپ ہے کیونکہ اس میں بہت اتار چڑھاؤ ہیں۔ تو آئیے اس کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ PRL آخر ہے کیا؟ دیکھیں، PRL کراچی میں واقع ایک ہائیڈرو اسکیمنگ ریفائنری ہے۔ یہ روزانہ تقریباً 50,000 بیرل خام تیل کو پروسیس کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ہائیڈرو اسکیمنگ یہ کیا ہوتا ہے؟ مطلب یہ ایک بنیادی قسم کی ریفائنری ہے جو خام تیل سے فرنس آئل، ڈیزل، مٹی کا تیل، جیٹ فیول اور پیٹرول جیسی مصنوعات بناتی ہے۔ اس کے آپریشنز بھی 2 جگہوں پر پھیلے ہوئے ہیں، کورنگی کریک میں مرکزی ریفائنری اور کماڑی میں خام تیل ذخیرہ کرنے کی سہولیات جو اس کے کام کو مؤثر بناتی ہیں۔ اچھا، لیکن ذرائع بتاتے ہیں کہ پاکستان کی ریفائنریوں کو ہمیشہ سے پرانی ٹیکنالوجی اور کم منافع جیسے مسائل کا سامنا رہا ہے۔ بالکل، اور FY15 میں PRL کو اسی چیز کا بڑا دھچکا لگا جب خام تیل کی قیمتیں اچانک گر گئیں۔ ایک منٹ، قیمتیں گرنے سے تو فائدہ ہونا چاہیے تھا نا؟ نہیں، ایسا نہیں ہوا۔ قیمتیں اتنی تیزی سے گریں کہ انہیں بھاری انوینٹری لاسز ہوئے اور ان کی آمدنی میں 36% کمی آ گئی۔ اوہ صحیح۔ لیکن اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ اس مشکل کے فوراً بعد کمپنی نے ایک آئسومرائزیشن پلانٹ لگایا۔ اور اس سے کیا فرق پڑا؟ اس پلانٹ کی بدولت پیٹرول کی پیداوار بڑھ گئی اور FY16 میں کمپنی خسارے سے نکل کر سیدھا منافع میں آ گئی، حالانکہ تیل کی قیمتیں اب بھی کم تھیں۔ واہ، یہ تو بڑی سمارٹ سرمایہ کاری تھی۔ جی، اور یہ سلسلہ FY17 میں بھی جاری رہا جب منافع 3 گنا بڑھ گیا۔ لیکن پھر FY18 اور FY19 میں حالات دوبارہ خراب ہو گئے، منافع آدھا رہ گیا، اور پھر FY19 میں تو 5.82 ارب روپے کا بڑا خسارہ ہوا۔ اس کی کیا وجوہات تھیں؟ اس کی کئی وجوہات تھیں۔ ایک تو ریفائننگ مارجن میں کمی آئی، پھر روپے کی قدر میں گراوٹ ہوئی، اور فرنٹ سوئل کا مسئلہ بھی تو تھا۔ جی، اور سب سے بڑا مسئلہ فرنٹ سوئل کی طلب میں کمی تھی۔ لیکن اسی مشکل دور میں کمپنی نے یورو 2 معیار کے ایندھن کے لیے ایک ریفائنری اپ گریڈ پروجیکٹ کی منظوری دی اور PSO اس کا اکثریتی حصہ دار بن گیا۔ تو وہ مستقبل کی تیاری کر رہے تھے۔ پھر FY20 میں کورونا کی وبا آ گئی، ظاہر ہے اس کا بھی برا اثر پڑا ہوگا۔ جی، وبا کی وجہ سے ایندھن کی طلب اچانک گر گئی، جس سے کمپنی کو پھر سے خسارے کا سامنا کرنا پڑا۔ لیکن FY21 بحالی کا سال ثابت ہوا۔ ہاں، بہتر مصنوعات، ایکسچینج گینز اور مالیاتی اخراجات میں کمی کی وجہ سے کمپنی دوبارہ منافع میں آ گئی۔ اور یہاں سے صورتحال بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ FY22 کو ذرائع میں ایک غیر معمولی سال کہا گیا ہے۔ ریکارڈ آمدنی، ریکارڈ منافع اور ریکارڈ پیداوار۔ ایسا کیا ہوا تھا؟ اس کی سب سے بڑی وجہ عالمی سطح پر گراس ریفائنری مارجنز یعنی GRMs کا بہت زیادہ ہونا تھا۔ اچھا۔ PRL نے اس موقع کا بھرپور فائدہ اٹھایا، اپنی پیداوار کو بہتر بنایا اور خاص طور پر ڈیزل اور پیٹرول کی فروخت میں اضافہ کیا، جس سے یہ شاندار نتائج حاصل ہوئے۔ تو یہ کمپنی کی اپنی کارکردگی سے زیادہ عالمی حالات کا فائدہ تھا۔ بالکل، لیکن FY23 میں پھر مشکلات لوٹ آئیں۔ معاشی بحران، روپے کی قدر میں شدید کمی، بڑھتی ہوئی مہنگائی اور لیٹر آف کریڈٹ یعنی LCs کے مسائل۔ جی، ان سب نے مل کر کمپنی کی کارکردگی کو پھر سے متاثر کیا۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ کمپنی کی کارکردگی بیرونی عوامل سے بہت زیادہ منسلک ہے۔ اب حالیہ کارکردگی پر بات کرتے ہیں۔ FY24 میں کمپنی نے پھر اچھی کارکردگی دکھائی۔ جی، آمدنی 306 ارب روپے تک پہنچ گئی، جو 17% اضافہ تھا، اور منافع بھی 1.8 ارب سے بڑھ کر 4.1 ارب روپے ہو گیا۔ تو FY24 میں آپریشنل سطح پر کیا بہتر ہوا؟
ہائی سپیڈ ڈیزل یعنی HSD کی کل پیداوار 6,60,180 ٹن رہی اور موٹر اسپرٹ یعنی MS کی پیداوار میں بھی اضافہ ہوا۔ کمپنی نے فرنس آئل کی پیداوار کم کرنے پر بھی توجہ دی۔ لیکن FY25 کی کہانی بالکل مختلف ہے۔ ذرائع کے مطابق یہ سال آپریشنل مضبوطی اور مالی کمزوری کا امتزاج تھا۔ صحیح کہا آپ نے۔ آمدنی تو تھوڑی بڑھ کر 310 ارب روپے ہو گئی، لیکن کمپنی 4.1 ارب کے منافع سے نکل کر 4.7 ارب روپے کے خسارے میں چلی گئی۔ ایسا کیوں ہوا جب پلانٹ اچھا چل رہا تھا؟ اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑ کر دیکھیں تو اس کی بنیادی وجہ شدید مارجن کمپریشن تھی۔ مارجن کمپریشن مطلب؟ یعنی ریفائننگ کے منافع کی شرح بہت ہی کم ہو گئی، تقریباً $1.5 سے $2 فی بیرل، جو کہ فکسڈ اخراجات پورے کرنے کے لیے بھی ناکافی تھی۔ تو منافع ہی ختم ہو گیا ایک طرح سے۔ جی، اس کے ساتھ ساتھ فرنس آئل کی مقامی طلب کمزور رہی اور اسے رعایتی قیمتوں پر برآمد کرنا پڑا، جس نے منافع کو مزید کم کر دیا۔ لیکن ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ FY25 آپریشنل لحاظ سے بہترین سالوں میں سے ایک تھا۔ ڈیزل کی پیداوار تقریباً 8 لاکھ میٹرک ٹن کی ریکارڈ سطح پر پہنچ گئی۔ جی، اخراجات پر بھی قابو پایا گیا۔ تو یہ سب کوششیں بھی کام نہیں آئیں؟ یہ کوششیں جزوی طور پر مددگار ثابت ہوئیں، لیکن کمزور مارجن اور فرنس آئل پر عائد لیویز کے اثرات کو زائل کرنے کے لیے ناکافی تھی۔ FY25 نے اس حقیقت کو واضح کر دیا کہ PRL کی آپریشنل کارکردگی چاہے جتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو، اس کا منافع عالمی مارجن اور حکومتی پالیسیوں پر منحصر ہے۔ تو ان سب باتوں کا کیا مطلب ہے؟ PRL کا مستقبل کیسا نظر آتا ہے؟ مستقبل کا انحصار 2 چیزوں پر ہے۔ قریبی مدت میں مالی حالات FY25 سے بہتر ہونے کی توقع ہے، بشرطے کہ ریفائننگ مارجن مستحکم رہیں۔ اچھا۔ FY26 کے پہلی سہمائی میں بہتری سے ظاہر ہوتا ہے کہ مارجن میں معمولی سا اضافہ بھی کمپنی کو دوبارہ منافع بخش بنا سکتا ہے۔ تاہم آمدنی عالمی قیمتوں اور مقامی ٹیکس نظام کے رحم و کرم پر ہی رہے گی۔ اور طویل مدتی منصوبہ کیا ہے؟ درمیانی اور طویل مدتی مستقبل کا تمام تر انحصار ریفائنری ایکسپینشن اینڈ اپ گریڈ پروجیکٹ پر ہے۔ یہ وہی پروجیکٹ ہے جس کا ذکر پہلے بھی ہوا تھا؟ جی، اس منصوبے کی کامیابی سے فرنس آئل پر انحصار بہت کم ہو جائے گا، مصنوعات کا معیار یعنی یورو 5 بہتر ہوگا اور آمدنی میں استحکام آئے گا۔ تو جب تک یہ منصوبہ مکمل نہیں ہوتا، PRL کی قسمت ایسے ہی ہچکولے کھاتی رہے گی؟ بالکل، یعنی آپریشنل طور پر مضبوط لیکن مالی طور پر مارجن کے اتار چڑھاؤ اور پالیسی کے خطرات سے دوچار۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ PRL آپریشنل طور پر ایک قابل کمپنی ہے، لیکن اس کی مالی کامیابی کی کنجی ریفائنری کی اپ گریڈیشن اور سازگار عالمی معاشی حالات میں ہے۔ آپ نے بالکل صحیح نتیجہ نکالا ہے۔ آج کے اس جائزے سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ایک بڑی کمپنی کی کارکردگی صرف اس کے اپنے کنٹرول میں نہیں ہوتی، بلکہ عالمی مارکیٹ، مقامی پالیسیاں اور ٹیکنالوجی کی جدت جیسے عوامل بھی کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔ جی، مستقبل کی اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ اس پر غور کرنے کے لیے ایک سوال یہ بھی ہے کہ جب ایک کمپنی آپریشنل طور پر بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کر رہی ہو لیکن بیرونی معاشی دباؤ کی وجہ سے مالی طور پر جدوجہد کر رہی ہو، تو سرمایہ کاروں کو اس کی قدر کا اندازہ کیسے لگانا چاہیے؟ Like and subscribe.